وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات کا دار و مدار دو چیزوں پہ رکھا ہے. انسان کی نجات کا دار و مدار دو چیزوں پہ رکھا ہے. ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح. ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح. اگر ان میں سے دونوں کی دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر قانون کے مطابق اس کی نجات نہیں ہے. جس آدمی کو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں قانون کے مطابق اس کی نجات نہیں ہے. اور اگر عمل ہے ایمان نہیں ہے، عمل ہے ایمان نہیں ہے، تب بھی نجات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمل بغیر ایمان کے قابل قبول ہی نہیں ہے. عمل بغیر ایمان کے قابل قبول ہی نہیں ہے. اور اگر ایمان ہے عمل نہیں ہے، اگر ایمان ہے عمل نہیں ہے تو پھر عمل نہ ہونے کی سزا اس کو جہنم میں بھگتنا ضروری ہے. عمل نہ ہونے کی سزا اس کو بھگتنا ضروری ہے. لہذا نجات کے لیے ایمان اور عمل ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. ایمان اور عمل ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. اور ان دونوں کے لیے ضروری ہے بلکہ شرط ہے ان دونوں کا جاننا. ان دونوں کا کیا کرنا؟ جاننا. ایمان اس کو بھی جاننا ہے، عمل اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ جاننا ہے. گویا ان دونوں کے لیے علم ضروری ہے. ایمان اور عمل کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے. اس لیے کہ کبھی ایسا ہوگا انسان عمل کر رہا ہے، انسان عمل کر رہا ہے اور اس عمل کو عمل صالح سمجھ کر عمل کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ عمل صالح نہیں ہے. حقیقت میں وہ کیا نہیں ہے؟ عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح انسان کے صالح سمجھنے سے صالح نہیں ہوگا، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ صالح کہیں گے، درست کہیں گے، وہ عمل صالح ہوگا. وہ عمل کیا ہوگا؟ اگر کوئی آدمی زمین پہ اکڑ کر چلے، کیسے چلے؟ اکڑ کر چلے، سینہ تان کے چلے، تو کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، عمل ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ تکبر کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ تکبر کی علامت ہے. لیکن یہی اکڑ کر چلنا، جہاں اللہ فرمائیں گے اکڑ کر چلو، وہاں یہ اکڑ کر چلنا ہی عبادت بن جائے گا، یہ عمل صالح بن جائے گا. لہذا طواف میں پہلے
3 4 چکر کیا کیے جاتے ہیں؟ پہلا طواف اکڑ کر چلا جاتا ہے. کیسے چلا جاتا ہے؟ اکڑ کر، سینہ تان کر چلا جاتا ہے. اب کوئی آدمی عام حالات کو دیکھے اور یہ کہے کہ عام حالات میں اکڑ کر چلنا یہ تو تکبر ہے، اور میں اگر بیت اللہ کے ارد گرد اکڑ کر چلوں گا تو زیادہ بڑا تکبر ہو جائے گا. کہا نہیں، وہاں اللہ نے اکڑ کر چلنے کو عمل صالح قرار دیا، اور اس کے علاوہ باقی زمین پہ اگر اکڑ کر چلیں گے تو یہی عمل شر بن جائے گا. یہی عمل کیا بن جائے گا؟ عمل شر. تو ایک ہی عمل ہے. کیا ہے؟ ایک ہی عمل ہے. ایک جگہ کیا ہو گیا؟ نیک عمل ہو گیا، صالح نیک عمل ہو گیا، اور دوسری جگہ کیا ہو گیا؟ برا عمل ہو گیا، شر والا عمل ہو گیا. نماز پڑھنا عبادت ہے. نماز پڑھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. لیکن جب سورج طلوع ہو رہا ہو، یا جب درمیان میں سورج آ جائے آسمان کے بیچوں بیچ، یا جب غروب ہو رہا ہو سورج، ان تینوں وقت میں اگر کوئی نماز پڑھے گا تو یہ نماز عبادت نہیں بنے گی، نیک عمل نہیں بنے گا، بلکہ اس نماز کے اوپر اس کو گناہ ہوگا. اس نماز کے اوپر اس کو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. کیوں گناہ ہوا؟ اس لیے کہ ان 3 وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. ان 3 وقت میں کیا کیا ہے؟ نماز پڑھنے سے. لہذا عمل صالح کیسے بنا؟ جس کو اللہ نے نیک کہا وہ نیک بن گیا، نیک عمل بن گیا. جس عمل کو اللہ نے برا کہا وہ کیا بن گیا؟ برا عمل بن گیا. روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن کوئی آدمی عید کے دن روزہ رکھے. کون سے دن روزہ رکھے؟ عید الفطر کے یا عید الاضحیٰ کے، عیدوں کے دنوں کیا کرنے لگ گیا؟ وہ روزہ رکھنے لگ گیا. اس روزے کا اس کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا گناہ ہوگا. تو روزہ رکھنا ایک عمل ہے نا، نیک عمل ہے، لیکن یہی عمل عید کے دن کیا ہو رہا ہے؟ برا بن رہا ہے. کیوں بن رہا ہے؟ اس لیے کہ عید کے دن روزہ رکھنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ عید کے دن اللہ کی مہمانی ہے. عید کے دن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مہمانی ہے. لہٰذا اگر عید کے دن کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ میزبان ہے، یہ آدمی مہمان ہے. یہ آدمی اللہ کا مہمان نہیں بننا چاہ رہا ہے، اللہ کا کھانا نہیں کھانا چاہ رہا ہے، یہ تو روزہ رکھنا چاہ رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کا عمل نیکی میں نہیں بلکہ برائی میں بدل گیا. تو عمل اچھا وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اچھا فرمائیں گے، شریعت اچھا فرمائے گی، اور برا وہی ہوگا جس کو شریعت کیا کہے گی؟ برا کہے گی. اب کس عمل کو شریعت نے برا کہا، کس عمل کو شریعت نے اچھا کہا، اس کو جاننا ضروری ہے. اگر انسان اس کو جانے گا نہیں تو پھر عمل کا پتہ نہیں چلے گا کہ نیک عمل کر رہا ہے یا برا عمل کر رہا ہے. نیک عمل کر رہا ہے یا وہ سمجھتا ہوگا میں اچھا عمل کر رہا ہوں، لیکن ہوگا کیا؟ برا. اس کو پتہ نہیں ہے کہ عید کے دن شریعت نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، تو وہ عید کے دن روزہ رکھے گا. لہٰذا عید کے دن جب روزہ رکھے گا تو اس کو کیا مل رہا ہے؟ الٹا گناہ ہو رہا ہے. عمل کیا بن رہا ہے؟ برا بن رہا ہے. ایک تو بھوک پیاس، اور دوسرے کیا؟ اس کے اوپر گناہ. کس وجہ سے ہوا؟ نہ جاننے کی وجہ سے. کس وجہ سے ہوا؟ نہ جاننے کی وجہ سے. لہذا جتنی بھی عام طور پر لوگ بدعات کرتے ہیں وہ نہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہے. کس کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ نہ جاننے کی وجہ سے. پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ عمل شریعت کا حسن ہے، اچھا ہے، نیک ہے یا نیک نہیں ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو نیک سمجھ لیتا ہے. یہ کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اس کو نیک سمجھ لیتا ہے. پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نیک ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جانتا نہیں ہے، اس کا علم اس کے پاس نہیں ہے. لیکن جب وہ کرتا ہے تو کرنے کے وقت کیا سمجھ لیتا ہے؟ نیک سمجھ لیتا ہے. اس کو سنت سمجھ لیتا ہے. جب سنت سمجھ لے گا اور حقیقت میں سنت نہیں ہوگی تو یہی کیا بن جائے گا؟ بدعت بن جائے گی. یہی کیا بن جائے گی؟ بدعت بن جائے گی. لہذا نجات کا دار و مدار 2 چیزوں پر ہے. کون کون سی؟ ایمان اور عمل صالح. ان دونوں کے لیے شرط ہے کیا؟ علم، شریعت کا علم. ان دونوں کے لیے شرط ہے کیا؟ شریعت کا علم. یعنی ان دونوں کا علم، ایمان کا بھی علم اور عمل صالح کا بھی علم، ان دونوں کا علم
شرط ہے. اگر ان دونوں کا علم نہیں ہوگا، اگر ایمان کا علم نہیں ہوا، ایمان کا علم نہیں ہوا، اللہ کی ذات کا علم نہیں ہوا، تو انسان اپنے وہم سے، اپنے گمان سے اللہ کی ذات کو جس طریقے سے اس کا ذہن کہہ رہا ہوگا، اس کا گمان کہہ رہا ہوگا، اس طریقے سے اللہ کی ذات کو سمجھنے لگ جائے گا، حالانکہ اس طریقے سے اللہ کی ذات ہوگی نہیں. تو جو یہ آدمی سمجھ رہا ہے حقیقت میں وہ ہوگا نہیں، اور جو حقیقت میں ہے اس کو یہ سمجھتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سیکھا نہیں ہے. اس نے کیا نہیں کیا ہے؟ سیکھا نہیں ہے. لہذا ایمان کو سیکھنا ضروری ہے. جب تک نہیں سیکھیں گے، عقائد نہیں سیکھیں گے، تو پتہ نہیں چلے گا کہ اسلام نے کیا کیا عقیدے بیان کیے ہیں. لہذا جب کوئی آدمی فرض کرو شرک کر رہا ہوگا تو ہمیں اس کی شرک کے اندر برائی محسوس نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے ایمان کی فضیلت پتہ نہیں ہے، اپنے ایمان کی حقیقت پتہ نہیں ہے، تو شرک کی برائی بھی ہمیں محسوس نہیں ہوگی. پھر جب شرک کی برائی محسوس نہیں ہوگی تو شیطان کبھی نہ کبھی زندگی میں انسان سے کیا کروا لے گا؟ شرک کروا لے گا. یہ جو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں نا، پتھروں کی آگے سجدہ کرنا، پتھروں سے منتیں مانگنا، ہندو لوگ وغیرہ، اب کوئی ان کو پوچھے کہ بھئی پتھر میں کیا رکھا ہے؟ ایک آدمی نے خود جو ہے وہ پتھر کو کاٹا، اس کی آنکھیں بنائیں، اس کا ناک بنایا، اس کے کان بنائے، اس کا منہ بنایا، اس کا جسم بنایا اور بنا کر سامنے رکھا اور اس کو سجدہ کرنے لگ گیا، اس کی عبادت کرنے لگ گیا. اس کو پوچھے بھئی تجھے کیا ملے گا اس کو پوجنے سے، اس کی عبادت کرنے سے؟ تو نے خود بنایا ہے. یہ تو کیا کیا ہے؟ تم نے خود بنایا ہے. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انبیاء جیسے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا جب دنیا سے انتقال ہو گیا، ان کی جب اولاد تھی، ان کی اولاد کے پاس شیطان آیا. شیطان نے آ کر کہا کہ تمہیں حضرت آدم سے پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے؟ کہا جی ہے. کہا تم کیا کرتے ہو پھر محبت میں؟ کہا کیا کر سکتے ہیں، کچھ نہیں، بس محبت ہے. کہا تم ایسا کرو کہ ان کی محبت ہے نا، تو یہ محبت پہ نشانی اور علامت بنانے کے لیے ان کا فوٹو بناؤ. ہاتھ سے کیا کرو؟ فوٹو بناؤ، اور فوٹو بنا کر صبح صبح اٹھ کر اس کو دیکھ لیا کرو. صبح صبح اٹھ کر کیا کیا کرو؟ دیکھ لیا کرو. کہا اچھی بات ہے، اگر ہم نبی کا، بزرگ کا، نبی کا فوٹو بنا لیں گے، صبح صبح اٹھ کے دیکھ لیں گے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. لوگوں نے کیا کیا؟ بنایا اور صبح صبح اٹھ کے دیکھنے لگ گئے. شیطان نے اس نسل کو کچھ نہیں کہا، اس نسل کو اسی پہ رکھا. دوسری نسل آئی نا، اس کو کہا کہ آپ کے باپ دادا نے فوٹو بنایا تھا نا، وہ تو کاغذ کا ہے، اس میں پانی گرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ سیدھا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. اب بار بار کہاں بناتے رہو گے؟ تو آپ ایسا کرو نا کہ پلاسٹک کا بناؤ. کس کا بناؤ؟ پلاسٹک کا فوٹو بناؤ، تاکہ جو ہے کیا نہ ہو، وہ جلدی جلدی پھٹے نہ، پانی شانی پڑ جائے تو اس کو زیادہ اثر نہ ہو. تو دوسری نسل نے کیا کیا؟ ایک درجہ اور آگے بڑھا اور انہوں نے پلاسٹک کا فوٹو بنایا. اس نسل کو بھی پھر چھیڑا نہیں، بس فوٹو، کوئی گناہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. ان کی شریعت میں فوٹو بنانا بھی گناہ نہیں تھا، ہماری شریعت میں فوٹو بنانا گناہ ہے. پھر جو ہے تیسری نسل جب آئی نا، ان کو کہا بھائی پلاسٹک یہ بھی آگ میں جل جاتا ہے، آپ ایسا کرو لوہا، پیتل، تانبا، پتھر، ایسی چیزیں جو ہے نا، ایسی جو ٹوٹتی نہیں ہے، جلتی نہیں ہے، ایسی چیزوں کو لو اور ان کے اندر فوٹو بناؤ. تو اس نسل نے کیا کیا؟ ان چیزوں کے اندر فوٹو بنائے. اب ان چیز کے اندر فوٹو کیسے بنیں گے؟ پتھر کے اندر جب فوٹو بنائیں گے تو اس کا ناک بنانا پڑے گا، اس کا کان بنانا پڑے گا، اس کی آنکھیں بنانا پڑیں گی. بن گئی جی، مورتیاں بن گئی. شیطان نے کیا کر دی؟ 2-3 نسلوں میں آہستہ آہستہ دعوت دیتے دیتے انہوں نے کیا کیا؟ مورتیاں بنوا دی. جب مورتیاں بن گئیں تو ابھی بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت آدم نبی ہیں، ان کی اولاد بھی جاننے والی ہے، آگے اولاد بھی جاننے والی ہے. ابھی وہ سجدہ نہیں کر رہے ہیں، ابھی وہ ان کی عبادتیں نہیں کر رہے ہیں، خالص بنا رہے ہیں. تو بنانا ان کی شریعت میں کوئی حرام بھی نہیں تھا، اس
جو وہ بنا رہے تھے. لیکن جب بعد میں آہستہ آہستہ کیا ہو گیا, وہ علم لوگوں میں کم ہو گیا, کچھ میں علم آیا, کچھ نے جو ہے وہ علم چھوڑ دیا, اپنے وہ روزگار میں لگ گئے, دنیا میں لگ گئے, تو ان کے پاس شیطان آیا, کہا تمہارے باپ دادا وہ تو صبح صبح دیکھتے تھے, تو تم کیا کیا کرو, صبح صبح دیکھا بھی کرو, اور محبت کو زیادہ جو ہے زیادہ محبت کا مظاہرہ کرو, اور زیادہ محبت کا مظاہرہ یہ ہوگا کہ ان کو سجدہ کر لیا کرو. اب جہالت کی وجہ سے کیا شروع کر دیا, سجدہ شروع کر دیا. اب اسی مورتی کی نظر و نیاز ماننا شروع کر دی. جو عبادتیں تھیں نا, وہ عبادت کس کی شروع کر دی, ان مورتیوں کی عبادت شروع کر دی. کس وجہ سے ہوا, علم کے نہ ہونے کی وجہ سے. کس وجہ سے ہوا, علم کے نہ ہونے کی وجہ سے. اگر شریعت کا علم ہوتا, شریعت کا ان لوگوں کا علم ہوتا, تو پھر جو ہے وہ مورتیاں بناتے ہی نہیں. وہ کیا نہیں کرتے, مورتیاں نہیں بناتے. جیسے ایک مرتبہ شیطانوں نے آپس میں مشورہ کیا, دو آدمی تھے. ایک آدمی تھا رات دن عبادت 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 عبادت, رات دن عبادت میں لگا رہتا تھا. دن میں روزہ رکھتا ہے, راتوں کو تہجد پڑھتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, تسبیحات, اور مسجد کے اندر ہی 24 گھنٹے رہنا, کوئی دوسرا کام کاج نہیں, کچھ نہیں. 24 گھنٹے کیا کرتا تھا, عبادت میں, عابد. دوسرا تھا عالم. دوسرا کیا تھا, عالم. عالم یعنی شریعت کا علم جاننے والا, ایمان عمل صالح کو ان کو جاننے والا, شریعت کو جاننے والا. عالم کیا کرتا تھا, فرض نماز پڑھی, بس اپنا کام کرنے لگ گیا, کتابوں کا مطالعہ فلاں یہ وہ. باقی جو وہ تسبیحات, نوافل, اور اسی طریقے سے تہجد, اور جو ہے باقی روزے رکھنا یا باقی عبادتیں نوافل, وہ زیادہ نہیں کرتا تھا. فرائض تو کرنے ہی ہیں, نوافل زیادہ نہیں کرتا تھا. شیطانوں نے ان دونوں کو دیکھا, تو شیطانوں کو آپس میں یہ مشورہ کرنے لگے کہ ان میں سے کس کو ہم جلدی گمراہ کر لیں گے. تو بہت ساروں نے کہا کہ عالم تو خالص وہ فرض نماز پڑھتا ہے, اور وہ کتاب کے مطالعے میں لگ جاتا ہے, اور کام کاج کرنے لگ جاتا ہے, اس کو تو 2 منٹ میں گمراہ کرنا بہت آسان ہے اس کو. اور عابد, یہ تو رات دن اللہ کی عبادت کر رہا ہے, عبادت کا نور ہے اس کے اندر, لہٰذا اس کو تو جلدی جلدی گمراہ نہیں کر سکتے ہیں. دوسرے کہنے لگے نہیں, عابد کو ہم کیا کر سکتے ہیں, جلدی گمراہ کر سکتے ہیں, اور عالم کو نہیں کر سکتے. ان میں شرط لگ گئی. کیا لگ گئی, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک گھوڑا سواری, اس کو زیب و زینت, جیسے جنت کی سواری ہو نا, اس طریقے کی سواری بنائی شیطانوں نے. اچھی طرح زیب و زینت کر کے لائے, جو عبادت کر رہا تھا اس کے پاس لائے, اور اس کو کہا کہ اللہ نے آپ کی عبادت قبول کر لی. اللہ نے آپ کی عبادت کیا کر لی, قبول کر لی. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں بلا رہے ہیں, ہم فرشتے ہیں, اور یہ سواری جنت کی ہے. یہ سواری کہاں سے لائے ہیں, جنت سے لائے ہیں, لہٰذا اب ہمارے ساتھ چلو, سواری پہ بیٹھو اور جنت میں. خوش ہو گیا کہ بھائی اللہ نے حقیقت میں عبادت کر ہی رہا تھا, تو اللہ نے عبادت قبول کر لی, تو جنت میں بلاوا آ گیا. بٹھایا اس کو اس گھوڑے کے اوپر, بازار کا جہاں کچرا پڑتا ہے پورے بازار کا, اس کچرے کے بیچوں بیچ لے کر پھینک دیا اس کو. وہاں سے نکلنے کے لیے تو تھا ہی نہیں, نکل تو سکتا ہے نہیں, بیچوں بیچ لے کر پھینک دیا. شیطانوں کا تو کام ہی تھا دشمنی, لہٰذا ان کو تو ترس نہیں آتا ہے کہ بھئی ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. پھر وہی سواری سوار کر اور زیادہ بن سور کر لائے عالم کے پاس. کہا آپ کا علم بہت زیادہ ہے, اللہ نے آپ کا علم قبول کر لیا, آپ کے علم کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دینا چاہ رہے ہیں, ہم جنت سے فرشتے بھیجے ہیں, اور یہ جنت کی سواری ہے, آپ کو جنت میں اللہ نے بلایا ہے. تو عالم جانتا تھا کہ موت سے پہلے کسی کو جنت نہیں ملتی ہے. موت سے پہلے کیا نہیں ملتی ہے, جنت نہیں ملتی ہے. اور پھر جب انسان مرے گا نا, آج کل جتنے بھی قیامت سے پہلے وہ عالم برزخ میں ہیں, عالم وہ جنت بعد میں ملے گی. وہ قیامت تک جنت نہیں ہے, قیامت تک جنت کے آثار ہوں گے قبر کے اندر, جنت کا جو راحتیں ہیں وہ ہوں گی قبر کے اندر, لیکن وہ جنت جو مقام ہے نا وہ کب ملے گا, قیامت کے بعد. تو عالم کو یہ پتا تھا, تو اس نے کہا کہ نہ مرنے سے پہلے تو جنت ہے ہی نہیں ہے, اور میرا اگر عمل قبول ہو گیا تو انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ نے زندے کو جنت میں نہیں لے گئے, وہ تو ان کا بھی انتقال ہوا ہے, مجھے کہاں سے جنت ہو جائے گی.
تم لوگ ٹھیک نہیں ہو، تم فرشتے سے ہی نہیں ہو، تم جھوٹ بولتے ہو. اور جھوٹ بولنے والا کیا نہیں ہوتا ہے؟ فرشتہ نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ فرشتہ کبھی جھوٹ ہی نہیں بول سکتا ہے. لہٰذا تم فرشتے نہیں ہو، لگتا ہے تم شیطان ہو، یہاں سے بھاگ جاؤ. تو ان کو کیا کر دیا؟ بگا دیا. لہٰذا علم تھا اس لیے کیا کہو گے؟ یہ بچ گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کر لیا؟ اس علم کے ذریعے بچا لیا. اور عابد کی عبادت تھی لیکن علم نہیں تھا تو کیا نہیں ہو سکا؟ بچ نہیں سکا. اس لیے ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں نجات کے لیے ضروری ہیں. ان دو کے لیے کیا شرط ہے؟ علم شرط ہے. انسان کبھی اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے اور مومن کامل سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے؟ مومن کامل. لیکن شیطان اس کے ذہن میں ایسے وساوس، دل کے اندر ایسے اعتقادات جما دیتا ہے کہ ان کی وجہ سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. انسان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، مومن سمجھتا ہے، باپ بھی مسلمان ہے، خاندان بھی مسلمان ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، اولاد بھی آگے مسلمانوں کے نام ہیں. لیکن حقیقت میں اس کے دل سے کیا نکل گیا؟ وہ ایمان نکل گیا. اس کی تو حالت دل کی وہ ہو گئی جو غیر مسلموں کی ہے. غیر مسلم جس طریقے سے اللہ کو سمجھتے تھے، مسلمان وہ آدمی بھی کیا کرنے لگ گیا؟ اللہ کو ویسا ہی سمجھنے لگ گیا. تو دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ کچھ فرق نہیں ہوگا. غیر مسلم نام دے دیں گے بھگوان اور ہم نام دے دیں گے اللہ، اتنا ہی فرق تو نہیں ہے نا کہ بس ان کا نام الگ ہے ہمارا نام الگ ہے. اللہ کے تو نام بہت سارے ہیں، نام تو کوئی بھی لے لو. اصل کیا ہے؟ دل کے اندر عقیدہ ہے کہ بھئی اللہ کا وجود ہے کیسا ہے، اللہ نے پیدا کیسے کیا ہے، ہم کو مخلوق کو کیسے پیدا کیا ہے. لہٰذا اس کے بارے میں جو عقائد ہیں وہ جاننا کیا ہے؟ ضروری ہیں. اگر وہ نہیں جانیں گے تو پھر ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے وہم کے اندر جیسے ہم نے اللہ کے وجود کو مان لیا ہم اسی طریقے سے سمجھ رہے ہیں، اور شاید جیسے ہم نے مانا ہے ویسے تو غیر مسلم بھی مانتا ہے. تو پھر ہمارا اور غیر مسلم میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہوگا، ہمارا اور غیر مسلم کا تو ایمان برابر ہو جائے گا. لہٰذا ایمان اور عمل صالح دونوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابدی. ایک فقیہ، ایک جاننے والا، ایک عالم وہ 1000 عابد سے بہتر ہے. کس سے بہتر ہے؟ 1000 عابد سے بہتر ہے. یہ بات سمجھ میں؟ اس لیے جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے کس چیز کا؟ شریعت کا، یعنی ایمان کا علم، عمل صالح کا علم، تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ صالح بن بھی رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے. صالح بن بھی رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے. انسان روزہ رکھتا ہے، شیطان آ کر سحری کے وقت کھینچ کے لے کے چلا جائے کہ نہیں تم روزہ نہ رکھو. ایسا دنیا میں ہوا ہے کبھی؟ نہیں. یا زبردستی بازو سے پکڑ کر دوپہر میں کہو بھائی کھانا کھاؤ، کسی کو کہا آج تک شیطان نے؟ کسی کو نہیں کہا. اب رمضان میں سرکش شیاطین تو قید ہیں، عام شیاطین قید نہیں ہیں. رمضان میں سرکش شیاطین کیا ہیں؟ قید ہیں. عام شیاطین قید؟ عام شیاطین نہیں قید ہیں. لہٰذا عام جو شیاطین ہیں، چھوٹے چھوٹے جو شیاطین ہیں وہ تو کھلے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے آ کر کیا نہیں کیا ہے؟ ہمارا روزہ اس طریقے سے توڑایا ہو کہ ہمیں بازو سے پکڑ کر لے کر گئے ہو کہ بھئی کھانا کھاؤ، یا سحری کے وقت جو ہے ہمارا کھانا گرا دیا ہو تاکہ وہ یہ کھانا ہی نہ کھا پائیں، روزہ نہ رکھ سکیں. ایسا نہیں کرتے ہیں. کوئی بھی عمل ہے اس عمل کو شیطان جو ضائع کرتا ہے وہ ضائع زبردستی نہیں کرتا ہے. اس طریقے سے نہیں کہ عمل کرتے، نماز انسان پڑھ رہا ہے تو شیطان آ کر جو ہے وہ کھینچ کر سب سے باہر مسجد سے لے کر چلا جائے. ایسا کیا کبھی کسی کو؟ نہیں کیا ہے. بلکہ کیا کرے گا شیطان؟ شیطان یہ کرے گا کہ جب ایک آدمی نے وضو کیا، گھر سے وضو کیا اور مسجد کا ارادہ کیا، تو مسجد میں آنے تک یہ کیوں آ رہا ہے؟ نماز کے لیے، عبادت کے لیے. شیطان اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تم مسجد میں نہ جا، وہ کہے گا جا. لیکن شیطان ایک اور وسوسہ ڈالے گا. وسوسہ یہ ڈالے گا کہ تو مسجد میں جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے، تو بہت بڑا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے سامنے کیا بن؟ بڑا. ہاں تو ہے بڑا، لوگوں کو دکھا کے جا، سب کو جو ہے وہ دکھا کے بھئی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں.
وہ گھر والا بھی نہیں جا رہا، وہ بھی نہیں جا رہا، وہ بھی نہیں جا رہا، وہ بھی نہیں جا رہا، میں جا رہا ہوں، تاکہ سارے لوگوں کو کیا کرتا جا، تو دکھاتا جا۔ اب اگر یہ آدمی شیطان کے اس فعل کے اوپر عمل کر لیتا ہے اور ہر ایک کو دکھاتے ہوئے جاتا ہے، یعنی نیت سے، اپنے نیت سے، اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے یہ بھی دیکھنا چاہیے، یہ بھی دیکھنا چاہیے، یہ بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ سارے کہنے چاہیے، اپنے دل میں یہ سارے کہنے چاہیے کہ یہ نمازی ہے، اگر اس ارادے سے جائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیا نہیں ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز اب اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، یہ نماز اب کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اور لوگوں کو دکھانا اس کو عربی میں کہا جاتا ہے ریا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ الریا من الشرک، ریا شرک میں سے ہے۔ ریا کس میں سے ہے؟ اپنی عبادت کس کو دکھانی ہے؟ اللہ کو دکھانی ہے۔ اگر میں اپنی عبادت مخلوق کو دکھانے لگ جاؤں تو جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا وہ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ مخلوق کے لیے۔ تو اللہ کا جو مقام تھا وہ مقام میں نے کس کو دے دیا؟ مخلوق کو دے دیا۔ لہذا جب مخلوق کو دے دیا تو یہی شرک ہو گیا۔ یہی کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ اس لیے ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں ضروری ہیں نجات کے لیے، اور ان دو کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے۔ اور یہ علم ایسا ہے، شریعت کا علم ایسا ہے کہ یہ علم جس نے حاصل کر لیا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ باقی دنیا کے علوم مرنے کے ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، لیکن شریعت کا علم ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے حافظ قرآن جب انتقال ہوا، قبر کے اندر ہے لیکن حافظ ہے۔ قبر کے اندر ہے تو کیا ہے؟ یہ حافظ ہے۔ میدان محشر میں ہوگا تب بھی کیا ہوگا؟ یہ حافظ قرآن ہی ہوگا۔ پل صراط پہ سے گزر رہا ہوگا تو کیا ہوگا؟ حافظ قرآن ہی ہوگا۔ یہ جنت میں پہنچے گا تو تب بھی کیا ہوگا؟ یہ حافظ قرآن ہوگا۔ اس کا وہ حفظ ختم نہیں ہو جائے گا۔ کیا نہیں ہوگا؟ یہاں تک کہ اگر ایک آدمی حفظ کرتے کرتے انتقال ہو گیا، اس نے شروع کیا تھا حفظ کرنا، اپنا کاروبار بھی کر رہا تھا، حفظ بھی شروع کر لیا، ایک ایک آیت ہر دن یاد کر رہا ہے، ایک ایک آیت ہر دن یاد کر رہا ہے، اب اس کو ایک ایک آیت ہر دن یاد کر رہا ہے، اپنا کاروبار بھی کر رہا ہے، آیتیں بھی یاد کر رہا ہے، اس کو تو بہت عرصہ لگے گا حفظ کرتے ہوئے۔ تو حفظ کرتے 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 اس کی زندگی ختم ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حافظ اٹھائیں گے۔ اس کے 2-4 پارے ہی ہوئے، 8-10 پارے ہی ہوئے اس کو حفظ، یا کچھ آیتیں اس کو حفظ ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ یہ قیامت کے دن حافظ اٹھایا جائے گا۔ یہ جو شریعت کا علم ہے نا، یہ کیا نہیں ہوتا ہے؟ یہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ باقی جو دنیا کے علوم ہیں یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک انجینئر قبر میں کیا نہیں ہے؟ انجینئر نہیں ہے۔ میدان محشر میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جنت میں ضرورت نہیں، جنت بنی بنائی ہے، وہاں جا کر بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنت میں یہ مکان بھی بنانا ہے، اس کے لیے انجینئر کی ضرورت ہے، وہ بھی بنانا ہے، ضرورت ہے نہیں۔ وہ یہاں عمل کیے نا، جو ان عملوں سے بنا ہے، وہ سارا اللہ نے بنایا ہے، لیکن کیسے؟ وہ جو انسان نے یہاں عمل کیے نا، ان عملوں سے وہاں بنا ہے۔ اس لیے وہاں وہ علوم ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا جنت میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ جب کوئی بیماری نہیں ہے تو گویا ڈاکٹری کا علم وہاں ضروری نہیں ہے۔ تو یہ علوم یہاں ضروری ہیں دنیا میں، لیکن یہ کیا ہونے والے ہیں؟ ختم ہونے والے ہیں۔ ختم ہونے والے علوم جب حاصل کریں تو نہ ختم ہونے والا علم بدرجہ اولا حاصل کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا جب تک شریعت کا علم نہیں ہوگا، میرا عمل ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے یہ بھی مجھے پتا نہیں ہے، میرا ایمان درست ہے یا درست نہیں ہے یہ بھی مجھے پتا نہیں ہے۔ شیطان کون سے موقع پہ، کہاں پہ شیطان وہ مجھے میرے برے عمل کو میرے سامنے اچھا کر کے، نیک کر کے پیش کرے، مجھے پتا نہیں ہے۔ ہوگا برا لیکن شیطان اس کو کیا کرے گا؟ اچھا کر کے دکھائے گا، وہ پتا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کب پتا چلے گا؟ جب انسان علم حاصل کرے گا۔ جب علم حاصل کر لیا پھر پتا چل جائے گا کہ بھائی شیطان کون سا برا عمل ہے اس کو مزین کر کے بتا رہا ہے، کون سا عمل اچھا ہے شیطان اس اچھے عمل کو جو ہے وہ برا کر کے بتا رہا ہے، وسوسے کے طور پر۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ پتا چل جائے گا کس سے؟ علم سے۔ اس لیے شریعت کا علم یہ کیا بن گیا؟ اتنا ضروری بن گیا جتنا ضروری ایمان اور عمل صالح ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، وضو کیا ہے نماز کے لیے؟ شرط۔ وضو کیا ہے نماز کے لیے؟ شرط۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز ہوگی
نماز نہیں ہوگی۔ لہذا اسی طریقے سے علم گویا کیا ہے؟ شرط۔ ایمان اور عمل صالح کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ لہذا جب شرط ہے، شرط اور فرض دونوں میں فرق نہیں ہوتا ہے، جیسا جو فرض کا مقام ہوتا ہے وہی شرط کا ہوتا ہے، جو شرط کا ہوتا ہے وہی کس کا ہوتا ہے؟ فرض کا ہوتا ہے۔ لہذا اسی کو حدیث میں فرمایا طلب العلم فریضہ، علم کا طلب کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ علم کا طلب کرنا کیا ہے؟ ہاں، ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم کا طلب کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہذا رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ایک تو عمل صالح جتنے بھی ہیں ان تمام کی پابندی ہے، تو ایک تو عمل صالح کی پابندی، دوسرے علم کے حاصل کرنے کے راستے کون کون سے، کہاں سے، کیسے حاصل کروں۔ ایک طریقہ جو علماء نے مدارس کا رکھا ہوا ہے، اس میں تو بڑے حضرات جا نہیں سکتے ہیں، آپ حضرات اس میں جا نہیں سکتے ہیں، لہٰذا وہ طریقہ آپ کے لیے کارگر نہیں ہے۔ اس میں تو بچے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں، اور وہ بھی جو ساری چیزوں سے کٹ کر خالص جو ہے وہ دین کا علم حاصل کریں، بس وہی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ وہاں جائیں گے تو آپ جو اپنا دنیاوی علوم پڑھ رہے ہیں تو وہ چھوڑنے پڑیں گے، وہ بھی ضروری ہیں یہاں، ان کے لیے بھی یہاں افراد ہونے چاہیے۔ اگر دنیاوی علوم کے لیے مسلمان نہیں ہوں گے تو سارے غیر مسلم ہوں گے، تو پھر جو ہے وہ مسلمانوں کا علاج کون کرے گا؟ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ کون حل کرے گا؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے، لہذا وہ بھی ضروری ہیں۔ تو مدارس کے اندر جا نہیں سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ مدارس کے اندر جا نہیں سکتے ہیں۔ مدارس کا رواج بعد میں ہوا، مدارس سے پہلے صحابہ، تابعین، طب تابعین کے زمانے کے اندر مدارس کا رواج نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ ایک عالم وہ اپنے مقام پہ ہوتا تھا، طلبہ ان کے پاس جاتے تھے اور جا کر ان سے پڑھتے تھے اور پڑھ کے چلے آتے تھے اپنے اپنے گھروں میں، چاہے ہفتے میں ایک دن ہو، چاہے مہینے میں ایک دن ہو، چاہے پورے ہفتے ہو، وہ ہر عالم کی یا وہ پڑھنے والوں کے اس ترتیب کے حساب سے ہوتا تھا کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ہر دن میں 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ جو ہے وہ فارغ ہو سکتا ہے، تو عالم کے کہیں گے بھائی ہمارا فلاں ٹائم جو ہے وہ ہم نکال کے آئیں گے آپ کے پاس، آپ ہمیں دین پڑھا دینا۔ ٹھیک ہے، میرا بھی وقت فارغ ہے، ابھی پڑھا دوں گا آپ کو۔ اور اگر ہر دن نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ، لیکن کیا کرتے تھے؟ سیکھتے تھے۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ سیکھنے والے اور سکھانے والے نہ کسی کا خرچہ نہ کچھ ہے، بس اپنا جو ہے بس خالی علم ہی علم، یہ علم دے رہا ہے وہ علم لے رہے ہیں، بس باقی اور کچھ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ لہٰذا وہ طریقہ بہت زیادہ کارگر تھا، لیکن وہ طریقہ بعد میں آہستہ آہستہ کم ہوتے تو وہ آج کل ختم ہی ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہو گیا ہے؟ گویا ختم ہو گیا۔ وہ کہیں اکا دکا دنیا میں کہیں موجود ہیں، لیکن وہ مدارس کی وجہ سے وہ سارا ختم ہو گیا۔ ضرورت ہے اس طریقے کو لانے کی، کیونکہ حکومتیں، غیر مسلم حکومتیں، وہ ایسے قواعد، ایسے قانون بنا رہی ہیں کہ شاید یہ آئندہ کچھ سالوں کے اندر مدارس سارے بند کر دیے جائیں، اس طریقے کے قانون بنا رہی ہیں۔ لہٰذا وہ جو پرانے علماء کا طریقہ تھا نا، وہ طریقہ آئندہ زیادہ معتبر ہوگا، کیونکہ ایک عالم گھر میں ہے، اس کے پاس 50 آدمی آگے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، کوئی حکومت، کوئی قانون اس کو نہیں روک سکتا۔ اس کو کیا روکیں گے؟ نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کچھ پیسے ہے، نہ لینا ہے نہ دینا ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ خالص تحصیل علم ہے۔ اور اگر کوئی حکومت ان سے بھی روکے تو روک نہیں سکتی ہے، وہ ممکن نہیں ہے حکومتوں کے لیے۔ حکومتوں نے روکا تھا ان کو بھی، لیکن پھر بھی تحصیل علم کرنے والے جو ہے وہ گئے اور انہوں نے کسی طریقے سے چھپ کر تحصیل علم کیا، یہاں تک کہ بھیک مانگنے والا کٹورا لے کر گئے اور جو ہے ادھر ادھر کٹورا لے کر گئے، اور عالم کے پاس کٹورا لے کر گئے اور وہاں اس کے پاس سے حدیثیں سیکھ کر، سامنے کٹورا رکھا اور حدیثیں سیکھ کر آگے۔ حکومت کو لگ رہا ہے کہ یہ بھیک مانگ رہا ہے، لیکن وہ بھیک نہیں مانگ رہا تھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ علم سیکھ رہا تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا تحصیل علم جو ہے وہ ایسا طریقہ اپنائیں تاکہ کیا ہو جائے؟ علم آ جائے۔ اگر علم آ جائے تو پھر شیطان گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے نا، شیطان کیا نہیں کر سکتا ہے پھر؟ ہاں، شیطان گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا نا، پھر شیطان کیا کرے گا؟ ہاں، پھر شیطان کبھی بھی انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ امام رازی کا واقعہ ہے نا کہ مرتے وقت جو ہے شیطان آ گیا۔ ان کو بہت علم تھا، اور علم جو ہے ان کا عقلی علوم تھے ان کے پاس، اور بہت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ، اچھا، شیطان سب سے بڑا حملہ جو کرتا ہے وہ کب؟ نزا کے وقت میں۔ جتنا پوری زندگی شیطان نے بہکایا ہوتا ہے نا،
اس سے ڈبل ٹربل وہ خالص اتنے نزا کا جو وقت ہوتا ہے انسان کا، موت کا وقت جو ہوتا ہے، موت نکلنے کا وقت، وہ اس سے پہلے پہلے اتنی محنت کرتا ہے، وہ بہت زیادہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو کیسے گمراہ کر لوں، کیونکہ وہ کچھ ہی منٹ ہوتے ہیں، ان منٹوں کے اندر اگر اس نے گمراہ کر دیا اور غیر مسلموں والا کلمہ اس کی زبان سے نکل گیا یا اس کے دل کے اندر عقائد غیر مسلموں والے بن گئے تو یہ آدمی ابد الآباد کے لیے جہنم میں چلا جائے گا اور شیطان کامیاب ہو جائے گا، یہ آدمی ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے شیطان اسی وقت محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اگر پورے زندگی میں وہ سویا رہے نا، اس وقت وہ نہیں سوتا، وہ محنت کرے گا۔ تو امام راضی ہر ایک کے پاس آتا ہے، یہاں تک کہ ہر انبیاء کے پاس بھی آئے گا، لیکن انبیاء کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، تو بڑے بڑے بزرگوں اولیاء ہر ایک کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ امام راضی بڑے جو ہے وہ عالم اور زاہد اور اولیاء میں سے تھے، ان کے پاس آیا، ان کو آ کر جو ہے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے ایک دلیل دی، شیطان نے اس کو رد کر دیا۔ دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا۔ تیسری دلیل دی، اس کو بھی توڑ دیا۔ وہ دلیلوں کو کیوں توڑ رہا تھا؟ تاکہ اللہ کا وجود نہ، یہ تاکہ امام راضی کیا کہہ دے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کہہ دینا اللہ کا وجود نہیں ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ غیر مسلم ہو گیا، دہریہ بن گیا۔ 100 دلیلیں دی۔ کتنی دلیلیں دی؟ 100 دلیلیں دی، اور 100 کی 100 شیطان نے توڑ دی۔ شیطان نے کیا کی؟ 100 کی 100 توڑ دی۔ اور پھر جو ہے اچھا علم کا فائدہ تھا یہ کہ امام راضی نے پھر جو ہے فرمایا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اچھا یہ بھی علم ہونا ضروری ہے نا، کہ بھئی دلیل دیں، دلائل کے ساتھ مانو۔ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا، تب بھی میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ کو مانتا ہوں۔ اگر اس چیز کا علم نہ ہوتا تو یہ جواب دے سکتے؟ یہ جواب نہیں دے سکتے تھے۔ اگر یہ جواب نہ دیتے نا تو سارے دلائل ٹوٹ گئے تھے۔ دلائل کے ٹوٹنے کی وجہ سے شک ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ یقین شک میں بدل جاتا ہے۔ جب شک میں بدل گیا تو وہ ایمان نہیں رہتا ہے، شک والا ایمان نہیں ہوتا ہے، تب بھی انسان کا ایمان نہیں ہے۔ لہٰذا جب امام راضی نے فرمایا کہ بغیر دلائل کے میں اللہ کے وجود کو مانتا ہوں، بس شیطان کیا ہو گیا؟ نامراد ہو گیا، شیطان ناکام ہو گیا، اور یہ کیا ہو گئے؟ امام راضی کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بچایا کس کے ذریعے؟ علم کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ علم کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے اور ایسے راستے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اسباب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے جو ہے ہمیں علم نافع حاصل ہو جائے۔ لہٰذا کوشش کریں، محنت کریں کہ ایسے راستے خود بخود اپنائیں، خود کوشش کریں ذہن سے۔ جس طریقے سے ایک آدمی وہ روزی کمانے کے لیے کرتا ہے نا کہ بھئی مجھے آج کیا کرنا ہے، مجھے کیا کام کرنا ہے، اس طریقے دیکھنا ہے مجھے کس طریقے سے علم حاصل کرنا ہے، مجھے کہاں سے راستہ ملے گا علم حاصل کرنے کا۔ یہ خود انسان اگر ادھر سے خود انسان کی تڑپ ہوگی نا، پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا، کسی نہ کسی کو اس کے لیے سبب بنائے گا۔ اگر آپ لوگوں میں یہ تڑپ ہوگی نا، پھر اللہ تعالیٰ کسی کو کیا کرے گا؟ سبب بنا دے گا کہ وہ ایسے راستے ہموار کرے گا کہ اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ علم حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عالم دین بنا دے، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے میرے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے میرے مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما، یا میرے مولا ہماری تراویحوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کر رہے ہیں تو اس کو قبول فرما، اے میرے مولا ہم نقل کر رہے ہیں تو اس کو اصل میں تبدیل فرما، اے میرے مولا علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، علم ذرہ سے ہماری حفاظت فرما، اے میرے مولا علم حاصل کرنے کے راستے ہمارے لیے کھول دے، اے میرے مولا علم حاصل کرنے کے راستے ہمارے لیے ہموار فرما دے، یا میرے مولا دنیا کے اندر علم کی ہوائیں چلا دے، عالم دین پیدا فرما، اے میرے مولا مفسر قرآن پیدا فرما، محدثین عظام پیدا فرما، یا میرے مولا جہالت کو دور فرما، اے اللہ تاریکی کو دور فرما، یا میرے مولا جو یہ کہا سنا گیا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا اس کے اندر اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے اعمال کو ریاکاری سے محفوظ فرما، اے میرے مولا ہمارے اعمال کو شرک سے محفوظ فرما، اے میرے مولا ہمارے اعمال کو نیک بنا دے،
ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، یا میرے مولا صالح اعمال کی توفیق عطا فرما، یا میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم